دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس شہداء کے جان سانحے کے موقع پر مجھے دعوت دے کر عزت بخشی اور آپ کی غم درد پریشانی میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ خداوند کریم ان شہداء کو جو 31 اکتوبر 2019 کو سانحہ تیزگام کے زد میں شہید ہوئے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کی پسماندگان کو دنیا اور آخرت میں بہترین عوض اور بدلہ عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام ضلع میرپور خاص کے امیر حضرت مولانا حافظ الرحمن صاحب کا مشکور ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، آج اس اجتماع کی توسط سے ہم سب بیک آواز سانحہ تیزگام کی شہداء کو، تبلیغی جماعت کے دوستوں اور احباب کو جو 1 سال بیت گئی، آج ہمارے صفوں میں وہ نہیں، ہم اس کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ ملک جو اسلام کے نام پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، جو قومی نظریے کے نتیجے میں وجود میں آیا، یہ وعدہ کیا گیا کہ اس ملک میں انصاف ہوگا، اور جب قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا کہ آپ ایک نئی ریاست ملک بنانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، اس ملک کا اگر وجود میں آیا دستور کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، اس وقت کے مطابق کہ 1300 سال پہلے انسانیت کے لیے ایک ہی دستور ہے جس کا نام قرآن ہے، اس کے علاوہ کسی اور دستور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب قیام کی بنیاد بھی اسلام اور لا الہ الا اللہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی 101 غالباً تقاریر موجود ہے، ان تمام تقاریر میں انہوں نے اسلامی فلاحی ریاست کی بات کی ہے، اور ان میں سے 14 تقاریر وہ ہے جو 14 اگست سن 1947 کی بات کی ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ وہ تقاریر جو 14 اگست 47 سے پہلے کی تقاریر تھی، اس کا اعتبار نہیں، جیسے کہ ہمارے موجودہ صدر، جس کو ہم صدر تسلیم نہیں کرتے، ڈاکٹر عارف علوی سے کسی نے پوچھا، ایک صحافی نے
کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اور 126 دن کے دھرنے میں تھے، آپ لوگوں نے بڑے بڑے دعوے بھی کیے اور 21 کروڑ عوام سے وعدے بھی کیے کہ اگر ہماری حکومت آئی اور ہم اقتدار میں آئے، ہم آپ کی فلاح بہبود اور بہتری کے لیے یہ اچھے کام کریں گے۔ لیکن آج اتنا عرصہ گزر گیا، منظر عام پر عوام کی فلاح بہبود اور ترقی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو وہ ہنس پڑا اور جواب دیا کہ اقتدار سے پہلے وعدے اور دعوے ایسا ہی ہے جیسے شادی سے پہلے آپ بیوی سے وعدے کرتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب ملک کی صدر کی حیثیت اور ان کی حساسیت یہ ہو، آپ کس سے گلہ کریں گے؟ تم کس سے مطالبہ کریں گے کہ 1 سال گزر گیا، سانحہ تیزگام کی شہداء کو آج تک انصاف نہیں ملا؟ حالانکہ یہ تحریک انصاف کی، احتساب اور انصاف کی حکومت ہے، اور باوجود اس کے کہ مدینے کی ریاست کی بات بھی کی جاتی ہے کہ یہ مدینے کی ریاست ہے، میں ایک ایسا اسلامی فلاحی ریاست بناؤں گا مدینے کی ریاست کی طرز پر۔ کبھی ایران کی مثالیں دی جاتی ہیں، کبھی چائنا کی مثالیں دی جاتی ہیں، کبھی نیدرلینڈ اور سوئٹزرلینڈ کی مثالیں دی جاتی ہیں، کبھی برطانیہ، لندن اور برلن کی مثالیں دی جاتی ہے، جو کہ کہیں بھی مدینے کی ریاست کا نقشہ نظر نہیں آتا۔ اب وہ خون جو شہداء کی خون ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں انصاف دے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ بھی ایک سازش ہے، جب حکومت پر تنقید شروع ہو جاتی ہے نا، پھر زبان بندی کی کوشش کی جاتی ہے۔ کس سے گلہ کریں گے آپ؟ کس سے مطالبہ کریں گے آپ؟ کس حکومت سے؟ یہ آپ کی حکومت نہیں ہے، یہ 21 کروڑ عوام کی حکومت نہیں ہے، یہ منتخب حکومت نہیں ہے، یہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہوئی حکومت نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، میں خود الیکشن لڑ رہا تھا، 12:30-1 بجے تک میرا ووٹ 17,000 ہے۔ مجھے ملک کے اندر سے اور باہر سے مبارکباد کے فون آتے، لیکن اچانک رزلٹ بلاک ہو جاتے ہیں، 48 گھنٹے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ کٹ پتلی کرنا ہوگا۔ اور جب بلوچستان کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو کہا گیا کہ 55,000 ووٹ دینے نکلے، 55,000 ووٹ ایک حلقہ انتخاب میں، اس میں پیر کے انگوٹھوں کے نشانات بھی تھے، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ بوٹ کے نشانات بھی تھے۔ کس سے مطالبہ کریں گے؟ تبلیغ جماعت والے اللہ والے تھے اور اللہ والے ہیں، اللہ سے مانگو۔ جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے، جب اس قسم کا کوئی سانحہ ہوا کرتا تھا، ٹرین کا سانحہ، وزیر خواجہ سعد رفیق ہوا کرتا تھا، تو اس کا وزیر اعظم بھی یہ کہا کرتے تھے اور آج کے پنڈی کا شیخ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ وزیر کو مستعفی ہونا چاہیے۔ کہا یا نہیں کہا؟
بار بار کہا، لیکن ان کی ان 2.5 سالہ دورانیہ وزارت میں 100 سے زیادہ سانحات اور حادثات میں ہے ٹرین کی، مجال ہے کہ وہ استعفیٰ دیں۔ نہ ان کا وزیر اعظم ان سے استعفیٰ لینے کے لیے تیار ہے، نہ یہ خود اس میں اتنی جرأت اور بہادری ہے کہ یہ مستعفی ہو جائے، نہ اپنے دعوے اور وعدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ کیا انہوں نے وعدہ نہیں کیا اس سانحے کے بارے میں جس میں غالباً 77 افراد شہید ہوئے؟ 77 افراد، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ نے 77 افراد کی زندگیاں چھین لی، تم نے 77 گھرانوں اور خاندانوں کی سکون سلب کی، اس پر کیا بھی کریں گے؟ اگر ایلیٹ کلاس، اشرافیہ کلاس کے لوگوں کے ساتھ اس قسم کا سانحہ پیش آتا، کیا عدالت حرکت میں نہیں آتی؟ کیا حکومت حرکت میں نہیں آتی؟ کیا فیصلے نہیں ہوتے؟ لیکن جب وہ طبقہ جس کا تعلق دین اور اسلام سے ہے، جس کا تعلق دعوت اور تبلیغ سے ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ میں اس کی ایک درجن میں 100 مثالیں دے سکتا ہوں۔ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا اور آزاد ہوا، اس ملک میں مسلمان بھی لاوارث ہے اور اسلام بھی لاوارث ہے۔ اور پاکستان کے قیام سے پہلے، پاکستان وجود میں آنے سے پہلے، ہمارے اکابرین یہ کہا کرتے تھے، ہمارے اکابرین یہ کہا کرتے تھے کہ تقسیم اور پارٹیشن کے بعد ہندوستان میں مسلمان در بدر اور مظلوم ہوگا، پاکستان میں اسلام در بدر اور مظلوم ہوگا۔ لیکن یہ حکومت، یہ ریاست ایک قدم نہیں 10 قدم اور آگے نکل چکی ہے۔ صرف اسلام کی بدنامی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بھی مظلوم ہے اور مسلمان بھی مظلوم ہے۔ ایک ہفتہ پہلے پشاور کے مدرسے میں بم بلاسٹ ہوا، 1 درجن کے قریب وہ طلباء شہید ہوئے جن کے ہاتھوں میں قرآن تھا، جن کے سامنے ٹیبل پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات کا مجموعہ درس مشکات شریف کی صورت میں موجود تھا۔ 1200 طلباء ایک بڑی مسجد میں، مدرسے میں قرآن اور حدیث کی درس ہو رہی ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، درجنوں طلباء کرام حفاظ قرآن شہید ہوتے ہیں، 100 کے قریب طلباء زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ بتاؤ، کوئی ایک ان کی فاتحے اور تعزیت کے لیے یا زخمیوں کی عیادت کے لیے کسی نے حاضری دی؟ کیوں؟ آرمی پبلک سکول کے بچے ہمارے بچے تھے، کوئی فرق نہیں ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ سکول میں پڑھتا ہو یا مدرسے میں پڑھتا ہو، وہ باپ کا بیٹا، باپ کا بچہ اور قوم کا بچہ ہے، ریاست کا بچہ ہے۔ لیکن حکمرانوں، حکومت اور ریاست کی رویے پہ لعنت ہے، اس پر ہم تنقید کرتے ہیں کہ جب میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آرمی پبلک سکول کی بچوں کو اپنا بچے سمجھتا ہوں، ان کے لیے چیختا ہوں، ان کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں، سوالات اٹھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا، اس کے لیے 24 گھنٹے کے اندر
ریاست اور حکومت دونوں بیٹھتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر ریاست اور حکومت دونوں بیٹھتی ہے اور 48 گھنٹے کے اندر ایک نیشنل ایکشن پلان منظر عام پر آتا ہے. لیکن مدرسے میں دھماکہ ہوا، نہ کوئی ذمہ دار شخص، نہ وزیر اعظم، نہ صدر پاکستان، نہ گورنر، نہ وزیر اعلیٰ، نہ حکومت کا کوئی اور اعلیٰ شخصیت جس بھی ادارے سے ان کا تعلق ہو وہ وہاں اس مدرسے میں تعزیت کے لیے نہیں گئے. اب آپ مجھے بتائیے، میں نے آج بھی کہا ادھر سانگڑ میں، کیا اس رویے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ریاست اور حکومت کی نظروں میں میری حیثیت کچھ اور ہے اور دیگر بچوں کی حیثیت کچھ اور ہے؟ پھر تو یہ ایک پاکستان نہیں ہے، یہ تو دو پاکستان ہے. یہ تو ایک قوم نہیں ہے، یہ تو دو قوم ہے. کس نگاہ سے تمہیں دیکھتے ہو مجھے؟ 1 سال گزرنے کے بعد تم نے اعلان کیا تھا، تم نے کہا تھا، دعویٰ کیا تھا، جو کہ جھوٹ ثابت ہوا، کہ یہ تبلیغی جماعت کی گیس سلنڈر کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا. کہا یا نہیں؟ گیس سلنڈر کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا جس میں 77 افراد شہید ہوئے. یہی کہا نا؟ یہ کس نے کہا؟ وزیر ریلوے نے کہا. لیکن جب انکوائری کمیشن کنڈکٹ کی گئی، ایک کمیٹی بنی، وہ کمیٹی بھی ان کی وزارت کی آفیسرز پر مشتمل تھی، کسی افغانستان سے نہیں، انڈیا سے نہیں، اقوام متحدہ سے نہیں، پاکستان کے کسی اور ادارے سے نہیں. اسی وزارت ریلوے کے اندر ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کی اور یہ کہا کہ یہ سانحہ تبلیغی جماعت کی گیس سلنڈر سے پیش نہیں آیا، یہ سانحہ شارٹ سرکٹ سے پیش آیا. یہ کہا یا نہیں کہا؟ پھر ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو تمام سیاسی لوٹوں کا سرغنہ ہے شیخ رشید، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جتنے بھی سیاسی لوٹے ان سب کو جمع کر کے ایک شیخ رشید بن جاتا ہے. یہ لوٹا پرانا بھی ہے، بوسیدہ بھی ہے اور سڑا ہوا بھی ہے. آپ کو تو مستعفی ہونا چاہیے تھا. آپ کی نااہلی ثابت ہو گئی، آپ کا غیر ذمہ دارانہ رویہ آشکار ہوا، آپ کی جھوٹ ثابت ہو گئی. تم نے میرے 77 تبلیغی حضرات کی شہادت کو ان کے گلے میں ڈال دیا کہ یہ اپنے ہاتھوں شہید ہوئے، مارے گئے. کیوں؟ گیس سلنڈر انہوں نے غلط استعمال کی گئی ریل کے ڈبے میں، ٹرین کے ڈبے میں. لیکن رپورٹ جب سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو شارٹ سرکٹ سے ہوا. آپ کی رپورٹ ہے، پھر تو آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. یا آپ کا جو حکمران ہے، یہ کامیڈین اداکار مسٹر بین، ان کو تو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو معاوضہ دوں گا. اس معاوضے سے اس کی پریشانی، درد، ان کی ورثاء، ان کے بچوں کی پریشانی اور غم کا اشارہ ناممکن ہے، یہ اشارہ ناممکن ہے. لیکن تم نے اعلان کیا کہ میں معاوضہ دوں گا، کمپنسیشن دوں گا.
کیا تم نے دیا؟ نہ ہونے کے برابر نہیں دیا تم نے، نہ زخمیوں کو دیا، نہ شہداء کے ورثاء کو دیا. اور آج تک 8 تبلیغی حضرات آج بھی لاپتہ ہے، آج بھی لاپتہ ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کچرے کی حکومت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نااہلوں کی حکومت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک منصوبہ ہے، منصوبہ. یہ ہے صورتحال. جب 77 افراد کی شہادت کی حس ان کے دلوں میں نہیں ہے، کوئی درد، کوئی غم، کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر آپ کس سے مطالبہ کریں؟ لہذا ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے انہی شہداء کے خون اور اللہ والے تبلیغی جماعت کے خون کو وسیلہ بنا کر، مفتی مقبول شہید کے خون کو وسیلہ بنا کر اللہ کے سامنے دست بدعا ہوتے ہیں کہ اے اللہ، پیغمبر کی روایت کے مطابق ان ورثاء کو دنیا اور آخرت میں اچھا عوض اور بدلہ آپ دیں. ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت سے ہمیں نجات دلائے. یہ حکومت جس طرح 21 کروڑ عوام کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، یہ حکومت اس بقا کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے، اس ریاست کی بقا اور سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے. یہ حکومت جس طرح 21 کروڑ عوام کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، یہ پاکستان کی نظریے اور اسلامی تہذیب اور شاعر اسلام کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ جغرافیے کے لیے بھی خطرہ ہے. اگر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب سے دعوے کرتے ہیں، ایک بات ہم دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت ملکی معیشت کے لیے خطرہ ہے. مجھے بتائیے، ہمارے پٹھانوں میں، ہمارے بلوچوں میں جب ایک مالی حیثیت سے مالا مال ہو، 4 بھائی 5 بھائی ایک چار دیواری میں، دولت کی فراوانی ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، فیکٹری ہے، سرمایہ ہے، ہر ایک کے پاس ایک 2 گاڑیاں ہیں، بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، کوئی بھی ان میں سے دوسرے بھائی پر چور کا الزام نہیں لگاتے. سب کے پیٹ بھرے ہوئے نا. لیکن جب نقصان آتا ہے، سرمایہ کو نقصان ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کے پیچھے لگتے ہیں. آپ نے زیادہ کھایا، میں نے کم کھایا، لاؤ حساب، لاؤ حساب. کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ جب دولت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ فراوانی ختم ہو جاتی ہے، پھر بھائی خود آپس میں ایک دوسرے پر چور کا الزام لگا کر آپس میں لڑ پڑتے ہیں. یہی صورتحال ہے. نتیجہ کس چیز پر ختم ہو جاتی ہے؟ نتیجہ اس چیز پر ختم ہو جاتی ہے، وہی ایک گھر جو 2 ایکڑ پر مشتمل 4 دیواری ہے، وہ بٹوارا ہو جاتا ہے، 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو بہت کامن سینس کی بات ہے، یہ تو عام فہم کی بات ہے. اور جب آپ کی ریاست معاشی طور پر دیوالیہ ہو جاتا ہے، پھر ریاست کی بقا اور سالمیت کو خطرہ ہے یا نہیں؟ جب ایک گھر میں دولت اور سرمایہ کی فراوانی کے بجائے غربت ڈیرے ڈالتے ہیں، تو وہ گھر انتشار کا شکار ہو کے بٹوارا ہو جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں جب ریاست معاشی طور پر دیوالیہ پن کی طرف جاتی ہے، تو کیا وہ ریاست اپنا وجود کو بیٹھا نہیں ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کی بقا، سالمیت، جغرافیہ اور وحدت کے لیے خطرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی معیشت تباہ ہو چکی ہے.
جو معاشی ماہرین ہیں وہ مجھ سے اچھی طریقے سے زیادہ سمجھتے ہیں. آپ کی معاشی گروتھ شرح نمو آج سے 3 سال پہلے 6.5 اور 5.5% تھا. آج کیا ہے؟ 0 سے بھی نیچے چلا گیا. جس کا نتیجہ کیا ہے؟ مہنگائی. جس کا نتیجہ کیا ہے؟ بے روزگاری. کاروبار بند، تجارت نہیں، کچھ بھی نہیں. لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے. بچوں کو فروخت کرنے کے لیے ان کو پراپرٹی بنایا، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹیوں کو فروخت کرتے ہیں. اس لیے آپ کی معیشت پر زد پڑی ہے. روس آپ سے زیادہ مضبوط تھا. وہ سوویت یونین جو امریکہ کے مقابلے میں پوری دنیا پر حکمرانی کا نظریہ تعاون تھا، اشتراکی نظریہ. دنیا 2 حصوں میں تقسیم تھی. ایک حصہ امریکہ کی سرپرستی میں سرمایہ دارانہ نظام، ایک حصہ روس کی سرپرستی میں اشتراکی نظام. لیکن جب اس کی معیشت کو افغان وار جہاد کے نتیجے میں دھچکا لگا، روس بٹوارا ہوا یا نہیں ہوا؟ حالانکہ ایٹم بم بھی ان کے پاس تھے، سینکڑوں بمبار جہاز بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن خزانے میں کچھ نہیں تھا. اس لیے بٹوارا. اس لیے یہ موجودہ حکومت جس طریقے سے میری زندگی کے لیے خطرہ ہے، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، ان شہادتوں کی صورت میں، یہ حکومت ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے بھی خطرہ ہے. کیا وجہ ہے کہ میرے قاتل آج تک نہیں پکڑا گیا؟ یہ تو اظہر من الشمس ثانیہ تھا نا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آسمان سے تو بولا نہیں گرا. رپورٹ آئی کہ شارٹ سرکٹ سے ہوا نا. جب شارٹ سرکٹ سے ہوا تو ذمہ دار تو حکومت ہے، ذمہ دار تو وزارت ہے، ذمہ دار تو ڈپارٹمنٹ ہے، ذمہ دار تو وزیر ہے، ذمہ دار اور کابینہ ہے، ذمہ دار تو ریاست ہے. ذمہ داری پوری کر لے. اگر آپ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ حکومت قاتل ہے. قاتل آپ ہے. اس کا حساب اور کتاب آپ نے دینا ہوگا. ہم آپ سے مطالبہ کریں گے ان زندگیوں کا. باڑ میں جائے آپ کے 5 لاکھ روپے جو تم نے ایک شہید کے لیے 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا. لعنت تو آپ کے اس امداد پر. لیکن ذمہ داری کو قبول کریں، اپنے ناکامی کا اعتراف کریں اور وزارت سے مستعفی ہو جائیں. آپ وزارت کو سنبھال نہیں سکتے. آپ دوسروں کے پیچھے پڑے. کبھی گیٹ میں بچار کی ترجمانی کرتے ہو. بھائی گیٹ میں بچار کی ترجمانی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کا ترجمان موجود ہے میجر جنرل صاحب. آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ جیسے سیاسی خانہ بدوش، سیاسی لوٹا، اتنے باوقار ادارے کے ترجمان ہو کے یہی توہین اس ادارے کے لیے کافی ہے. یہ تو ایسا ہی ہے. ابھی میں کیا الفاظ استعمال کروں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. یہی فرق ہے. ایک وہ منڈی میں بیٹھ کے طائفہ رنڈی ہے، آپ سیاسی ہے. کیا فرق ہے آپ لوگ سے؟ ان کا ٹھکانہ بھی معلوم نہیں ہے، آپ کا ٹھکانہ بھی معلوم نہیں ہے. اس کی جسم فروشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جہاں قیمت لگتی ہے اسی کوٹھے میں جاتی ہے. اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ ہیرا منڈی کی طائفہ وہاں جاتی ہیں جہاں قیمت زیادہ لگتی ہے ان کی جسم کا، اور تمہاری سیاست وہاں ہے جہاں آپ کی قیمت زیادہ لگتی ہے اور آپ کی قیمت ایک وزارت ہے. کیا فرق ہے تم اور اس میں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی کام کا نہیں ہے. ڈاکٹر عادل خان شہید ہوا، قاتل کون ہے؟
بھائی قاتل کون ہے؟ مولانا حبیب اللہ مختار شہید ہوا، قاتل کہاں ہے؟ مولانا یوسف زیدانی شہید ہوئے۔